मुश्कारा बुकी ते बुकी मैं कितना खोलना वो crazy। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। 12:20 हो गए हैं, ठीक है। आज है 27वीं रमज़ान और आज के दिन मेरी माँ की बरसी भी है और आज के दिन मेरे भाई का भी वो भी है, निकाह भी है माशाल्लाह। तो इधर जी क्या कहते हैं, आ गई हैं अभी की टोकरियाँ शोकरियाँ, कपड़े शपड़े सारे प्रेस हो गए हैं और सबसे ना कमी मैं रह गई हूँ, ठीक है। देखें वो डाला हुआ और छोटी भाभी के कमरे में ही हमने ना ये डाल दिया है, ये सारे कपड़ों का शो मैं करने लगी हूँ जी अपने कपड़े प्रेस, ठीक है। मैं पहनूँगी जी जोड़ा, आप देखें 2 कलर का, पिंक है और साथ फिरोज़ी है, ठीक है। इंडियन पता नहीं क्या इसको कहते हैं, ये वो वाला कपड़ा है। इसके साथ ये वाला दुपट्टा जो पहनूँगी तब आपको पता चलेगा कि कैसा है दुपट्टा। तो बिस्मिल्लाह करके करते हैं घर ही प्रेस। भाभी ने बाज़ार से प्रेस करवा लिया और मैं करने लगी हूँ घर ही प्रेस। तो चलो जी स्टार्ट हो ये। माशाल्लाह जी ये है जी निकाह का जोड़ा। हमने कोई वाइट शर्ट नहीं बनाया, ठीक है। ये इसका क्या होता है वो शरारा, ठीक है। ये इसकी शर्ट, ये दुपट्टा है, ठीक है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मैंने ना इसको खुद करवाया, 3 कलर में है। और ये लाडी के हैंड है, ये पर्स इसके साथ और ये जूता, ये इसके कंगन है। लाडी बुरी बात है ना मेरी जान। ये इसका सेट है, ये ले जी मैं हो गई हूँ तैयार श्यार और हम जा रहे हैं निकाह करने। 27वीं रमज़ान है और इतना रश है माशाल्लाह माशाल्लाह, हर बंदा ही शायद निकाह के लिए जा रहा है। और ये इधर हम पहुँच के भाई को हमने माला शाला पहनाई। ये मूवी वाला लेट आया था इसलिए हमने उनके घर ही रस्म की। और ये है जी हमारी भाभी का घर। जब हम पहुँचे तो साथ ही इफ्तारी का टाइम हो गया और इधर हम करने लगे हैं जी इफ्तारी। माशाल्लाह माशाल्लाह इफ्तारी बहुत अच्छी थी, भागम भाग सारे इधर के उधर के इधर सब ने। अब हमने जौन सा है मिल के इफ्तारी की, इसके बाद साथ ही खाना आ गया। और भाई जौन सा है वो भाई के ना सर के ऊपर से फूल उतार इतना खूबसूरत वक़्त होता है ना, बस क्या कि सब कुछ अच्छा टाइम आता है, लेकिन माँ बाप जब दुनिया से चले जाते हैं ना तो वो नहीं मिलते। तो आज के दिन ही मेरी वालदा की बरसी है और साथ भाई का निकाह भी है। तो वालदा को अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में जगह दे, अल्हम्दुलिल्लाह कि उनका फ़र्ज़ अदा हुआ। शुक्र अल्लाह ताला का। दिल बहुत ही ज़्यादा अफसरदा भी था लेकिन खुश भी थी। जब तक निकाह नहीं हुआ तब तक मेरी जान वो समझी कि जैसे पता नहीं ऐसे था कि अटकी हुई है, पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं। बस जब घर में आपके सर पे कोई बड़ा ना हो तो फिर आप ना ऐसे डरे से रहते हैं। जब निकाह हो गया तब मेरी जान में जान आई और इधर माशाल्लाह जी निकाह हो रहा है और मैं अपने भाई के साथ बैठी हूँ। ईद निकाह उसका हो रहा था और मेरा मुंह देखे कैसे ऐसे लटका हुआ था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। भी कि मैं माशाल्लाह 2 बहन भाइयों की शादी पहले की हुई है, तब तो मैं अनमैरिड लाइफ में थी और बिल्कुल स्ट्रांग तरीके से की हुई थी। अब तो एक एज हो गई है माशाल्लाह, बेटी भी मेरी यंग है। तो अब इस दफ़ा मैं ना सारा डरी सी थी, पता नहीं क्यों। मैं भाई को कह रही थी कि अब मैं वो वाली स्ट्रांग नहीं हूँ जो जैसे तुम लोगों की मैंने शादी बड़ी स्ट्रांग बन के की। अल्लाह ताला के भरोसे पे छोड़ा हुआ था, मेरा परवरदिगार ही अच्छा काम करेगा। और आपको पता है कि ये बहुत नाजुक टाइम होता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कई रिलेटिव कोई ऐसी बात कर देते ये वो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला को करोड़ों दफ़ा शुक्र कि उनके मेरी जो छोटी भाभी उनके घर के ना असूल बहुत खूबसूरत हैं। उनके वाले साहब बड़े मसे के असूल पसंद इंसान हैं, हर ऊंच नीच को जानते हैं, एजुकेटेड फैमिली है, पढ़ी लिखी और डिसेंट से लोग हैं। ना तो उनमें कोई वो शोशापन है और ना ही उनमें कोई पुराने ज़माने की बात है। आजकल के लोग हैं लेकिन कोई भी यानी कि ऊंच नीच की बात नहीं है। तो बड़े सुलझे हुए पढ़े लिखे लोग। और ये मैं भाभी के पास आई। भाभी अच्छा इधर मैं आपको बताती चाहूँ, मेरी भाभी इकलौती बहन है, 3 भाई हैं और अकेली बहन है। तो ज़ाहिर उसकी बहन कोई नहीं थी, मैं पास बहन बन के बैठी और सारा मैंने निकाह करवाया। और अब आ जाएगी बात हक महर की। हमारी फैमिली में हक महर नहीं है, अल्लाह की राह में अल्लाह की खुशनुदी के लिए देते हैं। अल्लाह ताला ने
کہ اللہ تعالی ہم پر راضی ہو اور رب بھی بیٹیوں کے گھروں کو بساتا ہے. تو الحمدللہ جی ادھر نکاح ہو گیا. صرف شرعی حق جو 10,000 روپیہ نا وہ لکھا گیا. 7,500 روپیہ بنتا لیکن میں نے 10 لکھوایا اور موقع پہ میں نے ادا کیا. بس جی نہ تو حق مہر سے بیٹیاں بستی ہیں اور نہ ہی جہیزوں سے. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ان کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، چاہے آپ کی بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں. اللہ سے دعا کیا کرے اللہ ان کے نصیب اچھے کرے. بچوں میں بھی اگر آپ کی بہو اچھی ہے اور بیٹے اور بہو میں سلوک ہے تو آپ بہت لکی ہیں اور قسمت والے ہیں اور سکون رہتا ہے ایسے. اگر ان میں سلوک نہیں ہوگا تو پھر گھر میں چک 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 اور رزق بھی جاتا رہے گا اور سکون اور وہ بھی تباہ ہو جائے گا. ادھر ہم سارے بیٹھے اور ادھر دلہن کی انٹری ہونے لگی ہے. ماشاءاللہ 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 بہت 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 خوبصورت لگ رہی تھی. اللہ تعالیٰ ان کی جوڑی سلامت رکھے، خوش و حرم رہے، شاد رہیں، آباد رہیں، خوبصورت زندگی گزارے. اور میری بھابھی میرے بھائی کے لیے باعث سکون بنے اور میرا بھائی میری بھابھی کے لیے باعث سکون ملے، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے نا سکون کا بنایا ہوا ہے. تو اتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے. دونوں ایک دوسرے کے لیے نا سکون ہے. بس دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ جن کی بھی شادیاں ہونے والی ہیں، جن کی ہو چکی ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنے. تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. الحمدللہ جی میری بڑی بھابھی بہت بہت اچھی ہے. آپ کو جیسے پتہ ہے یہ سارے جو میرے شروع سے ولاگ دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی سمجھے یہ اسی کی کاپی ہے. بندے کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے. یہ بھی میری بڑی بھابھی جب آئی وہ بھی بچی سی تھی، وہ میٹرک کے پیپر دے کے آئی اور یہ اس کا بھی رزلٹ آیا FA کا یعنی کہ چھوٹی چھوٹی ایج میں ہی نا شادی ہو گئی ہے. کوئی نہیں، جب پڑھنا ہوگا تو یہ گھر میں ہم سارے پڑھنے والے ہیں، بے شک پڑھے، خوش رہے، شاد آباد رہے. لیکن اللہ تعالیٰ نہ کاش کی امی ہوتی تو آج کے دن دیکھتی تو کتنا خوش ہوتی نا. تو یہ ہمارے ماشاءاللہ بچے لاڈلے، ان کو سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں. مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ پہلے وہ ڈیسائیڈ کرتے رہے کہ وہ جو آپی ہیں ان کی سائڈ پہ کون بیٹھے گا اور ان کی سائڈ پہ کون بیٹھے گا. ایک کا ماموں لگا، ایک کا چاچو لگا. لیکن یہ دیکھیں ان کو نہ وہ بس اپنے ہی ماموں چاچو کو کھلا کے اٹھ گئے ہیں اور میں نے کہا اس کو بھی کھلاؤ، اور ان کو فل شرم آ رہی تھی. بچے ہیں میرے خیال سے فرسٹ ٹائم انہوں نے دیکھا تھا. اور جو دولہا ہے اس کے اپنے طوطے اڑے ہوئے تھے یہ واحد دولہا تھا. میں یہ جتنا یہ میرا بھائی بڑا ماشاءاللہ نا ایکٹیو اور ہنس مکھ ہے، لیکن جب نکاح ہونے لگا تو بچہ تو بڑا ایسا خاموش ہوا، سمجھ نہیں آئی. کہنے لگا کہ میں نا ذمہ داری کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نا مجھ پہ ذمہ داری ڈالی ہے اب اور مجھے اس کا محافظ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے میں یہ کام بہو بھی سر انجام دوں. بڑی خوشی ہوئی. ہم نے کہا ہاں یہ صرف نکاح جو ہے نا یہ اس کا نام نہیں ہے بس. اچھا جی یہ بڑی رسم مجھے بڑی لگتی ہے. میں بھی بیٹی والی ہوں. جو بیٹی دے دیتے ہیں نا یہ چیزوں کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہوتی. انہوں نے ہم لوگوں کو نا کپڑے وغیرہ دیے، یہ تو ہم تحفہ لے کے گئے تھے، بید لے کے گئے تھے، مٹھائی لے کے گئے تھے، فروٹس لے کے گئے تھے. تو جب ان کی طرف سے ہمیں کپڑے ملے تو مجھے بڑا عجیب سا لگا. میں نے کہا آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس رسم کو نا ختم کر دیں اب کہ جی اب جب بیٹی دینی ہے تو بیٹی کے جو جن کو بیٹی دی ہے ان کو اب یہ آپ نے بھر بھر کے یہ تحفے دینے ہیں. یہ تحفے تحائف جو ان سے نا اس کو چھوڑ دیا کرے بس. بیٹی کو جو دے دیا نصیب میں تو اس کے بھی حق میں نہیں ہو. یہ جی پھر ہم گھر آ گئے. گھر آ کے یہ مٹھائی جو ان سی ہے وہ پتیسا اور برفی کے پیکٹس بنائے اور یہ اب میں پورے محلے میں بانٹوں گی. اچھا جی پورے محلے میں مٹھائی بانٹ آئی ہوں. نکاح ہو گیا ہے، آج 27ویں رمضان ہے. اب میں وضو کر کے تو اب شکرانے کے نفل ادا کرنے لگی ہوں. میرے مالک کا کروڑ کروڑ دفعہ شکر کہ میری ماں کا فرض ادا ہوا اور اللہ پاک کی ذات نے ہمت دی. شکر اللہ کی ذات کا. اللہ تعالیٰ میری ماں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. انہوں نے ان کے سارے فرض ادا ہوئے. اللہ تعالیٰ کا شکرانے کا نفل ادا کروں، سر سجود ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو قبول و منظور کرے. اور بڑا شکر ہے، دل کو ایک عجیب سا سکون ہے کہ نا میں روز محشر اپنی ماں کو جب ملوں گی تو میں یہ کہوں گی کہ امی میں نے اللہ کی ذات نے نا اچھے فرض ادا کیے ہیں.
اللہ تعالیٰ میری بہنوں آپ کو بھی سننے والوں کو سب کے لیے میں دعا کرتی ہوں، میرا مالک آپ سب کے بھی اچھے اچھے فرض ادا کرے، بچوں کے بیٹیوں کے نصیبوں کو اچھا کرے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بیٹیوں کو اپنے گھروں میں ہنستا مسکراتا رکھے، اور بیٹوں کو بھی، ضروری نہیں کہ بیٹیوں کے نصیب ہوتی ہیں، بیٹوں کے لیے بھی دعا مانگا کرے، اللہ تعالیٰ ان کے نصیبوں میں اچھی سی بہوائیں جو سب کو جوڑ کے رکھے، محبت سے رکھے، پیار سلوک سے رکھے۔ بہت اچھا ٹائم گزرا، بہت اچھا ہوا، سارے کام اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ کی ذات نہ ان کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ میرے اس ویر نے 5 سال میں نا یتیمی مسکینی دیکھی ہوئی ہے، ماں کی محبت، اس کو ماں کے بعد 3 مائیں ملی، بھابھی نے پالا، ہم بہنوں نے اس کو محبت دی، لیکن ماں کی جو گود کی جو گرمی ہوتی ہے نا، وہ اس کی ایک الگ ہی بات ہوتی ہے۔ چلو جی، شکرانے کے نفل ادا کرتے ہیں۔ بھابھی اس ٹائم بنانے لگی ہے جی تہ والی بریانی، ٹھیک ہے، بچوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم نے نا یہ آج تہ والی بریانی کھانی ہے، ٹھیک ہے۔ لو جی، بھابھی نے بے ایمانی کی، اندر مٹر بھی ڈال دیے، لیکن بڑی سونی بنی ہے ماشاءاللہ۔ ساتھ ہی امی کا ختم دلوائیں گے، ٹھیک ہے، ساتھ ہی بھابھی اب دودھ کرنے لگی ہے، میرے حال سے شاید سوئیاں بنانے لگی ہے، کچھ بھی اللہ کی راہ میں تو دیتے ہی ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے کیا خود روزہ رکھتے ہیں، ساتھ قرآن پاک پڑھے ہیں، وہ بخشتے ہیں۔ سب نے کپڑے اٹھا لیا، میرا ادھر ہی پہ ہے۔ لو جی، میں بوٹی کے کمرے میں نوافل ادا کروں گی، بھی ہے جائے نماز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کا شکر ادا کروں گی، میرے مال کا تیرا کروڑ دفعہ شکر ہے، تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ بسم اللہ، اللہ پاک کی ذات قبول و منظور کرے، پہلا نہ اٹھا پلا پہ بچے پیٹ بن گئے، بس دیکھ لے میں اتنا سا نہ ذرا آلسی بندہ ہوں، کرنے والے ہیں نا کام۔ لو جی، میں پڑھتی ہوں نماز۔ اللہ تعالیٰ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ سب کے کاموں میں رب پروردگار آ کے خود ان کے کاموں میں نہ کھڑا ہو جائے۔ آپ بھی دعا کیجیے گا، میں بھی دعا کروں گی۔ اب میں پڑھنے لگی ہوں نوافل، ٹھیک ہے، تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے آپ نے۔ لیں جی، ادھر میں دعا مانگنے لگی ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی، اتنی خوبصورت رات ہے، میرے ماں باپ کی مغفرت فرمائے اللہ کی ذات، اور سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے فرض ادا کیا۔ آپ بھی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، وہ لوگ کیسا لگا بتائیے گا۔